علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم سیرت طیبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ابتدا سے لے کے اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے واپسی تک کے حالات کو دیکھیں تاکہ اپنے ہمیں ایمان کو بھی گرمانے کا موقع ملے۔ جن حالات میں آپ نے کام کیا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس طرح قربانیاں دی، تو صرف سیرت کے ہی ہم واقعات چیدہ چیدہ نہیں پڑھ رہے، بلکہ جن حالات سے حضور گزرے ان حالات کا بھی ہم ساتھ ساتھ جائزہ لے رہے ہیں۔ تو گزشتہ گفتگو میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی وحی کا ہم نے تذکرہ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آمد اور آپ کا پریشانی کا اظہار، حضرت خدیجہ کے بعد ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات، اور حضرت خدیجہ کا حضرت یونس علیہ السلام کے ایک پیروکار عداس کے پاس جانا اور ان سے جا کے اس کی تصدیق کرنا، جبرائیل امین کے بارے میں معلومات کرنا، یہ ساری باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تھوڑا عرصہ کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ فترت کے معنی اس زمانے کے ہیں کہ جس میں دو انبیاء کے درمیان وحی کا سلسلہ منقطع رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ انبیاء کے دو وحیوں کے درمیان تو نہیں، لیکن یہ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان جو فترت اور جو وقفہ تھا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور آپ کو اس میں بہت زیادہ بے چینی ہوئی، اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا۔ پھر میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ والضحیٰ میں انہی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے تسلی بھی دی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ تو یہ چیز ہم نے پچھلے ہفتہ کے اپنے اجتماع میں ڈسکس کی تھی۔ تو آج ایک ہی سیشن ہوگا گفتگو کا، بدقسمتی سے صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کافی دیر تک تو لیٹ رہا، پھر مجھے ایک بہت ضروری ایمرجنسی جانا پڑ گیا تو مغرب کو آیا ہوں۔ تو میں اپنی تسلی کے مطابق سیرت کو دیکھ نہیں سکا اس طرح حوالہ جات کے ساتھ، لیکن اس مجلس کا اور اس کی برکات سے محرومی کا بھی بہرحال مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی آج کی اس سیٹنگ میں ابتداً مسلمان ہونے والے جو حضرات صحابہ اکرام ہیں، جو ہستیاں ہیں، ان کا تھوڑا سا تذکرہ انشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی کہ ایمان لانے والوں میں اول المومنین کون ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں۔ اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا ہم دو اعتبار سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک، اول المومنین میں تو خود آپ کے اہل خانہ ہیں، اور یقیناً جب آپ گھر میں تشریف لائے تو سب سے پہلی ملاقات ہی انہی سے ہونی تھی جو آپ کے گھر والے تھے۔ تو ابتداً ان تک پہنچنا اور ان کا اسلام قبول کرنا ایک فطری امر ہے اور فطری عمل ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو یقیناً ایمان لانے والوں میں پہلا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس کائنات عالم میں سب سے پہلا شرف ایمان لانے کا ایک عورت کو نصیب ہوا، سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ جہاں اللہ نے مختلف طبقات کو اگر اعزازات بخشے ہیں، اور اگر اس کو بھی اگر اعزاز کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور امت کے کس طبقے کے حصے میں آیا؟ عورتوں کے۔ وجہ کچھ بھی ہو تو یہ نظام قدرت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کی سیرت، کردار، خلوص، آپ کا ساتھ، آپ کے لیے قربانیاں، تو اللہ کے ہاں بھی انتخاب کا کوئی میرٹ تو ہوتا ہوگا نا، یقیناً۔ تو اس بنیاد پہ سب سے پہلے آپ ایمان لائیں۔
اور ان کو ہم صاحب ایمان لوگوں میں سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، دوسرے نمبر پہ جو شخص جس نے نبوت کا ایمان تو اس لیے نہیں لا سکتے تھے کہ حضور نے اس وقت ابھی اعلان نبوت کیا ہی نہیں تھا، لیکن نبوت کی تصدیق ورقہ بن نوفل نے کی۔ اس نے ایمان اس لیے نہیں کہ اس کے سامنے ایمان پیش کیا ہی نہیں گیا، رسالت کا حکم ہی نہیں ہوا، لیکن جب کوائف اور حالات بیان کر کے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو تصدیق نبوت کس نے کی؟ اسی نے کہی کہ یہ وہی ناموس ہیں، یہ وہی جبرائیل امین ہیں، یہ وہی فرشتہ ہے، اور یہی وہ خاتم المرسلین ہیں جن کو میں نے مختلف کتابوں میں، عیسائی مذہب میں، یہودی مذہب میں، جن کے بارے میں آبار اور روحان سے میں نے پڑھا اور سنا ہے، یہ وہی ہیں۔ لیکن گھر والوں میں یہ ذہن میں رکھیں، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائی تو یقیناً طور پر اس وقت سیدنا زینب بھی، ام کلثوم بھی، رقیہ بھی اور سیدہ فاطمہ بھی ایمان لیا۔ وہ اس وقت سیدہ فاطمہ کی عمر کل 4.5 سال کی تھی، بچی تھی، بہت چھوٹی تھی، لیکن اہل خانہ میں ایمان لانے والوں میں ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ پھر گھر میں ہی آپ کے متبنہ موجود تھے، حضرت زید ابن حارثہ۔ ہم نے پیچھے تفصیل سے ان کا تذکرہ پڑھا تھا کہ کس طرح حضور کے متبنہ بنے، کس طرح آپ کے پاس بحیثیت غلام آئے، پھر کس طرح حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، کس طرح کعبہ میں جا کے ان کے متبنہ ہونے کا اعلان فرمایا، یہ سب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یقیناً زید ابن حارثہ بھی گھر میں موجود تھے تو وہ بھی ایمان لائے۔ پھر حضرت علی کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، مالی حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حمزہ سے کہا کہ ایک کو آپ اپنا لیں اور ایک کو میں اپنا لیتا ہوں، اور آپ جو ہے وہ چچا کے پاس گئے تو ایک بچے کو حضرت جعفر طیار کو چچا نے اور حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا لیا۔ تو حضرت علی بھی گھر میں موجود تھے، وہ بھی ایمان لائے، اور اس کی عمر اس وقت ان کی 6-7 سال تھی، یقیناً وہ بھی بچپن میں تھے۔ تو اب یہ بعض اوقات جب ایک میرٹ پہ بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے کہ ایمان لانے والوں میں، یعنی یہ چیزیں کیونکہ تذکراتاً چلتی رہتی ہیں اور اس میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ ایمان لانے والوں میں بعض اوقات یہ بحث ہوتی ہے کہ حضرت علی اول المومنین ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں جو علماء نے، یعنی علماء سے مراد اصحاب سیر اور مورخین نے یا سیرت نگاروں نے، اچھا اس میں بھی ویسے 2 طرح کے صحابہ کرام کے اندر بھی جو خیالات کے حامی لوگ ہیں، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، ان لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مقدم ہے، لیکن حضرت خباب ابن عرط ہے، ابو ذر غفاری ہیں، اور چند صحابہ کا اور جو ایک مشتمل ان پہ ایک طبقہ ہے، ان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس بحث کو بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ سمیٹے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت علی اس وقت عمر 6 یا 7 سال تھی، وہ نابالغ تھے، بچے تھے، اور بچے کا اسلام نابالغی کی حالت میں حجت نہیں ہوا کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرف اور فضیلت یقیناً اس طور پہ حاصل ہوگا کہ جس نے حضور کے ساتھ پہلے اسلام قبول کیا، یقیناً سختیاں بھی تو برداشت کی ہوں گی، مصیبتیں بھی تو جھیلی ہوں گی، آپ کا ساتھ دیتے ہوئے معاشرے کو فیس کیا ہوگا، لوگوں کے سامنے بہت سی مصائب و مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ ابو بکر صدیق سب سے آگے، سب سے پہلے ہیں۔
اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر کے بیٹے اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں. ان کے بھی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے اول المومنین ہونے کی. کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وہ وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 غلاموں 2 عورتوں اور ابو بکر کے سوا کوئی 7واں آدمی صاحب اسلام نہیں تھا. یہ بخاری شریف میں ان کی صحیح حدیث آتی کہ میں نے اس حالت میں اسلام کو، مسلمانوں کو اور حضور کو دیکھا کہ اس وقت حضور پر سوائے 5 غلاموں کے اور 2 عورتوں کے اور ابو بکر کے کوئی ایمان لانے والا. اچھا، ایک اور چیز جو حضرت ابو بکر کے تقدم ایمانی کی حالت کو بالکل یا اولیت ایمان کو واضح کر دیتی ہے، وہ حضرت علی کا اپنا قول ہے جو حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے صاحبزادے اور بیٹے ہیں، جو انہی سے مدارج النبوہ میں آیا ہے، مطلب ان کا قول. تو حضرت حسن خود کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 باتیں ایسی ہیں جس میں مجھ سے ابو بکر سبقت لے گئے. یہ خود حضرت علی کا قول ہے اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی چیز یہ فرمائی کہ ایک تو میں بچہ تھا اور دوسرے والد کے خوف سے بچپن میں اسلام قبول بھی کر لیا تو میں اسلام کا اظہار اور افشا نہیں کر سکا، کسی کو کھل کے بتا نہیں سکا. اور ابو بکر صدیق اسلام کے اظہار اور افشا میں میرے سے سبقت لے گئے. یہ خود ان کا قول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وجہ کچھ بھی ہو اور اللہ کے نظام میں اس تکوینی امور میں طے شدہ تھا، اللہ کے نبی نے بھی حکم فرما دیا، لیکن عملاً یہ ہوا کہ میں ہجرت میں بھی ابو بکر سے پیچھے رہ گیا حضور کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ آپ کی زندگی اور سیرت کے واقعات میں بہت اہم اور بہت ہی اہمیت کا حامل واقعہ ہے. تو فرمایا اسلام کا اظہار و افشا میں نہ کر سکا، ابو بکر نے پہلے ہی دن کھل کر کیا، حرم میں جا کے نماز پڑھی، اعلان کیا. اس پہ بہت زیادہ مار بھی پڑی، بہت سختیاں بھی جھیلی. اور دوسرا فرمایا کہ انہوں نے ہجرت کی اور میں ہجرت نہیں کر سکا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اسی ہجرت کی وجہ سے ان کو جو غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب ہوئی، پورے صحابہ میں مجھ سمیت کوئی اس کا تو پھر مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کہ غار ثور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت کا جو شرف حاصل ہوا اور آپ کی حفاظت کا، آپ کے ساتھ کا، آپ کی تائید و نصرت کا، حضور کو تسلی و تشفی دینے کا. اور پھر اللہ نے بھی کتنا بڑا اعزاز بخشا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے سب لوگ اس غار کے دہانے پر پہنچے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اور حضور جب غار میں تھے اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے غار کے دہانے پہ، تو میں ان کے پاؤں دیکھ رہا تھا، مجھے وہ نظر کھڑے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. اور اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ذرا جھک کے دیکھ لیتا تو ہم بھی نظر آ جاتے. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ انہوں کو دیکھنے کا نیچے موقع ہی نہیں ملا. اللہ نے غیب سے وہ انتظامات فرما دیے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہاں بھی کوئی ہو سکتا. اور جس طرح مختلف روایات آتی ہیں، بکری کا جالا بنا دینا، کبوتروں کا انڈے دے دینا، واٹس ایور جو بھی ہیں، ان میں ہم نہیں جاتے تفصیلات میں. بس یہی کہیں گے کہ اللہ نے نظر بندی کر دی، وہ انتظام کر دیا کہ انہوں نے اس وقت جب آپ نے پشیمانی، پریشانی اور پکڑے جانے اور خوف کا ایک فطری ہمارے حضرت ابو بکر صدیق نے اظہار کیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ. اللہ جمع کا صیغہ بولا
اور اس کو جب ہم کمپیئر کریں تو اس واقعے سے کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں فرعون اور قبطیوں سے اپنی برادری بنی اسرائیل کو لے کے، اور پھر بحر کلزم پہ پہنچے ہیں، اور پھر آگے دریا اور سمندر، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں اور لشکر، تو آپ کے بھی اصحاب اور ساتھی، اور اصحاب ہی کہیں گے، وہ گھبرائے اور پریشان ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب، اور جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت۔ لیکن وہاں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شامل فرما کے اپنے کلام میں فرمایا کہ ان اللہ معنا۔ تو خیر، میں جو بات کر رہا تھا کہ حضرت علی نے تیسری بات یہ فرمائی کہ مصاحبت فی الغار جو ہے وہ جو ان کو نصیب ہوئی وہ مجھے نصیب نہ ہو سکی۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ وہ واحد شخص ہیں کہ جب ہم شروع میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ابوبکر صدیق اعلانیہ جا کے حرم میں نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ چار باتیں ہیں جن میں چاریں باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت علی خود اس میں اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو اصل بات حقیقت میں وہی ہے جو میں نے آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بتائی کہ وہ آپ کا صغر سنی میں، بچپن میں، چھوٹی عمر میں، نابالغ ہوتے ہوئے جو قبول اسلام تھا، تو وہ حقیقت یہ ہے کہ تمام فقہا کے نزدیک بچپن کا اسلام عند شرع جو ہے وہ معتبر اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کو کسی بڑے اور اس شخص کے کہ جو عملاً میدان میں اتر ہے اس سے اس بچے کا مقابلہ۔ لیکن یہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، غالباً سنن دارمی میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت علی کا ہی دور تھا، یعنی آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پہلے ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان۔ جب آپ کی خلافت راشدہ کا دور آیا، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، تو کوئی شخص آیا اور اس نے حضرت علی کو آ کے دیکھا، آپ کی بات چیت سنی، ملاقات کی، آپ نے اس کو جو بھی گفتگو فرمائی، کوئی واعظ نصیحت، جو بھی ہدایات دی، اس کی آپ سے پہلی غالباً ملاقات تھی۔ تو اس نے ملاقات کے بعد جن تاثرات کا حضرت علی کے سامنے اظہار کیا، انہوں نے کہا ما رأیت رجلا مثلک، اے علی میں نے آج تک آپ جیسا شخص دنیا میں نہیں دیکھا، پوری کائنات دیکھی، پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضرت علی ظاہر ہے صحابی رسول تھے، اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، اور اپنی تعریف سن کے اس کو پسند کرنا ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا، ہماری طرح کے تھوڑے تھے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ ہے۔ کہا تم نے حضور کو دیکھا؟ کہا ابو بکر کو دیکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا عمر کو دیکھا؟ عثمان کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا قسم بخدا ان تینوں کو تم نے چاروں کو دیکھا ہوتا اور میرے بارے میں یہ جملے کہتے تو میرا کوڑا تیار تھا تیرے لیے، کہ تو نے ان کو دیکھنے کے بعد بھی مجھے کہا کہ میرے جیسا دنیا میں، لیکن تجھے اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو نے ان کو کتنی بڑی بات ہے، یعنی ان کی عظمت کا کس قدر خوبصورت اعتراف کیا کہ تو مجھے اس لیے کہہ رہا ہے کہ تو نے ان ہستیوں کو دیکھا نہیں تھا، ان کو اگر دیکھا ہوتا تو وہ میرے سے بہت بلند و بالا تھے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف فنی اعتبار سے ڈسکس کی جاتی ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا آپس میں الفت و محبت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے بارے میں ان کے خیالات، ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں جو عزت اور وقار اور مرتبہ تھا، اس کا اظہار حضرت علی کی ان کلمات سے بخوبی اس حدیث سے بلکہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں، ابو بکر صدیق کا ہی تذکرہ آ گیا ہے تو کچھ چیزیں، حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوئی آپ کو
آپ کی وحی کو اور آپ کے پیغام کو سن کر آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کو نبوت ملنے سے پہلے ہی نبوت پر ایمان لا چکے تھے۔ سچی بات تو یہ، آپ تاجر تھے، آپ کو پتہ ہے، تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زمانے اسلام سے یقیناً قبل کی بات کر رہا ہوں، آپ تشریف لے گئے۔ اچھا، ابو بکر کا نام اب تک ہم نے ڈسکس ہی نہیں، کیا نام تھا؟ نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عثمان۔ ابو قحافہ کہتے تھے والد کو، ان کا نام بھی عثمان تھا اور آپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا۔ تو آپ شام تشریف لے گئے، تو شام میں آپ نے ایک خواب دیکھا وہاں۔ یہ بہت ہی جو اچھے سیرت نگار ہیں سب نے بیان کیا ہے اس کو۔ تو آپ پھر وہاں بحیرہ راہب کے پاس گئے، وہاں جا کے اپنا خواب بیان کیا۔ اس خواب کی بھی تفصیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے بیان کی ہے کہ ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کا حقیقت میں جو بنیادی محرک ہے وہ آپ کا ایک رویا یا آپ کا ایک خواب ہے جو آپ نے دیکھا، اور آپ راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ تو راہب نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ بتایا عبداللہ۔ باپ کا نام پوچھا، کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں مکہ کے رہنے والا ہوں۔ فرمایا کس خاندان سے ہو؟ فرمایا قریش سے ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے پوچھا کہ کرتے کیا ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ فرمایا میں تاجر ہوں۔ تو اس نے یہ ساری باتیں سن کے کہا کہ ان قریب تمہارے قریش ہی کے اندر اللہ کا ایک رسول پیدا ہونے والا ہے اور اعلان نبوت کرنے والا ہے۔ اور اگلے جو کلمات تھے یہ اب حضور کو نبوت ملنے سے سالوں پہلے کے ہیں۔ اس نے اس وقت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے تک اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نہیں کیا۔ تو اس وقت بحیرہ نے کہا کہ وہ شخص جب رسالت کا اعلان کریں گے، اعلان نبوت کریں گے، اور جب وہ اپنی رسالت لوگوں پر پیش کریں گے تو فرمایا آپ نہ صرف اسلام قبول کرو گے بلکہ اس کے کلمات تھے انت وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد مماتہ، کہ آپ زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنیں گے۔ یہ اعلان نبوت سے بھی سال ہر سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب یہ سننے کے بعد ابو بکر تو ذہنی طور پر اسی وقت ہی تیار تھے۔ پھر ایک اور بڑا محرک بنا، بہت سی چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے ہیں۔ امیہ ابن ابی سلط، جس کا ہم نے پیچھے تذکرہ پڑھتے رہے کہ ایک شاعر تھا اور بڑا موحد تھا، حضور کے زمانہ میں بھی موجود تھا لیکن اسلام اس نے قبول، لیکن اس کی شاعری بڑی توحید پر مبنی اور بڑی خالص تھی۔ ابو بکر صدیق کے پاس ایک دن آیا اور کہنے لگا ابو بکر مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ تم قریشیوں میں ہوں گے یا ہم اہل طائف میں سے ہوں گے۔ یہ طائف کا رہنے والا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں دانا اور وہ ہوں، اللہ شاید مجھے ہی نوازے گا اس سے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد فوراً ابو بکر صدیق ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جا کے یہ بات بیان کی۔ تو ورقہ نے کہا کہ جو حالات میں جانتا ہوں، جو میرا علم کہتے ہیں، جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور جو سماوی علوم اللہ نے مجھے دیے، تو وہ شخص جو ہے وہ میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ وسط عرب میں سے ہوگا، اور آپ کا جو خاندان قریش ہے یہ وسط عرب کا قریش ہے، آپ ہی میں وہ شخص پیدا ہوگا انشاءاللہ، وہ نبی آخر الزمان آپ ہی میں سے ہے۔ ایک اور تیسرا محرک جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم رویا میں کیا دیکھا، عالم خواب میں سوئے ہوئے دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے جو ہے مکہ مکرمہ میں اترا، نیچے آسمان سے چاند مکہ مکرمہ میں اترا اور آ کر نیچے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے ٹکڑے مختلف
گھروں میں چلے گئے. پھر کچھ دیر گزری کہ وہ سارے ٹکڑے میری گود میں آ گئے. وہ سارے ٹکڑے اکٹھے ہوئے اور میری گود میں آ گئے. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پھر ظاہر ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد اس وقت بھی اس زمانے میں کچھ لوگ معبر ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کسی معبر کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی بتایا کہ نبی آخر الزمان وارد ہونے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، آنے والے ہیں، اور تم نہ صرف ان پر ایمان لاؤ گے بلکہ اس کی امت میں سب سے زیادہ سعادت مند اور سب سے زیادہ اشرف اور معزز ہو گئے انشاءاللہ تعالی. خیر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پھر باقی چیزیں تو ساری چھوڑیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اقدس سے آپ کی تصدیق ہو گئی. آپ نے ایک موقع پہ صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات ہے، وہ پوری تفصیل میں نہیں جاتا، ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی صحابہ نے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی بات کرتے ہو. یہ تو وہ شخص ہے کہ جب پوری دنیا متردد اور شک میں تھی ایمان لائیں یا نہ لائیں، نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں، بات مانے یا نہ مانے، لوگ سوچ رہے تھے اور وہ مجھ پہ ایمان لے آیا. سب سے پہلے اس نے میری تصدیق کی، سب سے پہلے اس نے میرے لیے مشقتیں اور مصیبتیں اٹھائیں. جب کوئی بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں تھا تو ابو بکر صدیق میرے ساتھ کھڑے ہوئے. تو گویا ان کے اول المومنین ہونے کی، ان کے اشرف المومنین ہونے کی اور بہت سی باتیں، وہ تو پھر پوری حضرت ابو بکر صدیق پہ ہی اگر لیکچر ہو تو گھنٹوں لگ جائیں. کہ آپ نے آخری دم آپ نے کیا فرمایا تھا جب آپ کا آخری گفتگو تھی مسلمانوں کے مجمع سے مسجد نبوی میں، جب آپ بیمار پڑ گئے، تشریف نہ لا سکے، نمازیں پڑھانے کا بھی ابو بکر صدیق کو حکم دیا اور پھر تشریف لے آئے جب طبیعت ٹھیک ہو گئی. اس وقت بھی صحابہ اکرام کو پھر جو آخری خطبہ آپ نے دیا، آخری گفتگو بھی فرمائی، اس میں بھی یہ کلمات کہے. اس وقت یہ تھا کہ مسجد نبوی درمیان میں تھی اور ارد گرد محلہ تھا انصار کا اور صحابہ کا. تو لوگوں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلتے تھے، کیونکہ بڑے شہر تو اس وقت تھے نہیں، لمبی چوڑیاں آبادیاں تھیں نہیں. جو ارد گرد مسلمانوں کے گھر تھے سب کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں. فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے. ابھی بھی کھلا ہے سوائے سیدنا ابو بکر کے دروازے کے. پھر کبھی ان الفاظ میں آپ کی اس کا تذکرہ فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں جنہوں نے میرے ساتھ نیکی خوبی بلائی کی، میں نے سب لوگوں کے احسانات کے بدلے چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر صدیق کے بدلے. ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. اللہ میری طرف سے قیامت کے دن ان کی ان بھلائیوں کا، ان کی خیر خائیوں کا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لائے دوستو، وہ خود کہتے ہیں تو اس وقت اللہ نے، یہ سب مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایمان لانے سے پہلے مکہ کے مشہور ترین تاجروں میں شامل تھے، بہت مالدار تھے، بہت متمول تھے. جس دن ایمان لائے اس دن گھر میں 40,000 درہم موجود تھے. کتنے؟ 40,000 درہم. اور پھر جس دن ایمان لائے تو صرف نبوت پہ ایمان ہی نہیں لائے، پہلے ہی دن کار نبوت میں شامل ہو گئے. پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے، اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے. اس دن سے پھر تجارت اور وہ کام سارے پیچھے رہ گئے. اور جب آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے تو پھر آپ نے مال لگایا ہے، لٹایا ہے، کھلایا ہے، پھر حضور پہ سب کچھ نچھاور کر دیا، قربان کر دیا. وہ جو مشہور حدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کہ صحابہ بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا، حضرت عمر نے بھی، سب نے اپنی 3 چیزیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں دنیا میں، بس چوتھی چیز نہیں ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور دیکھتا رہوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے.
فرمایا بیٹی میری ہو اور نکاح حضور کے میں چلے جائے یہ مجھے بڑا پسند ہے، اور مال میرا ہو اور حضور پر لٹاتا چلا جاؤں یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ تین چیزیں آپ نے پسند فرمائی، اور عملی ثبوت کیا دیا کہ 40,000 درہم موجود تھے، اور جب ہجرت کی ہے تو اس وقت صرف 5,000 درہم باقی تھے، سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ تو خیر یہ بات تذکرتاً اس طور پہ چلی تھی کہ اولین ایمان لانے والوں میں کچھ کا تذکرہ کیا جائے، تو پھر خلاصے کے طور پر عرض کر دوں کہ سیدنا خدیجہ تو بالاتفاق مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی مومن ہے، اور اب جو محدثین اور سیرت نگاروں کا، مردوں میں ابو بکر صدیق، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر بیان کیا جائے۔ اچھا، ایک چیز جو نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جس کی اہمیت ہمیں تھوڑا سیرت کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً پہلے ہی دن سے، جس دن آپ پہ وحی نازل ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر پہلے پہر میں نازل ہوئی تو اسی کے دوسرے پہر یا شام کے وقت سے نماز کی فرضیت ہوئی آپ پہ۔ نماز اور وحی جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ اسی دن جبرائیل امین تشریف لائے، ظاہر آئے تھے، حضور کو ساتھ لیا، ایک جگہ پاؤں مارا، وہاں سے پانی نکلا۔ جبرائیل امین نے پہلے وضو کیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ وضو کا طریقہ ہے آپ کا اور آپ کی امت کا۔ پھر حضور نے وضو فرمایا، پھر جبرائیل امین نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جبرائیل کے پیچھے پڑھی۔ یہ پہلی نماز تھی۔ تو گویا وحی اور رسالت اور نماز آپس میں جڑی ہوئی چیزیں۔ اور اب اس کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان ایک ہی چیز حائل ہے، اور وہ نماز۔ کہ اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کا بندگی خدا کا دعویٰ سچا ہے، اور اگر نہیں پڑھتا تو پھر بندگی نہیں، پھر کفر ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، نماز پہلے ہی دن فرض ہوئی۔ البتہ نمازیں اس وقت 5 نہیں تھی، کتنی نمازیں تھیں؟ 2 نمازیں۔ کتنی تھیں؟ 2 نمازیں تھیں، اور 2 رکعت کی نمازیں تھیں۔ اور اس کو ان کے ہاں جو احادیث میں نام آتا ہے وہ صبح اور عشاء آتا ہے، لیکن عشاء آپ ذہن میں رکھیں، عشاء سے مراد ہماری عشاء مراد نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں یا عربی میں سورج ڈھلنے کے بعد کا وقت سارا عشاء کہلاتا ہے، یعنی دن کا پہلا پہر صبح اور دوسرا پہر عشاء۔ اب اس میں وہ نماز عصر تھی، ظہر تھی، مغرب تھی، عشاء تھی، اس کی کوئی قرینہ ہمارے پاس موجود، ایک شام کی نماز تھی اور ایک صبح کی نماز تھی، اور 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور کو پڑھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وضو فرمایا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو وضو کروایا، اور پہلی باجماعت نماز میں حضور امام تھے اور سید خدیجہ ان کی مقتدی تھی۔ پہلی نماز بھی سب سے پہلے حضور کی رسالت میں فرضیت کے بعد حضور کی اقتداء میں کس نے پڑھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی۔ اس کے بعد باجماعت نماز دوسری پڑھنے کا یا تیسری چوتھی بعد میں پھر حضرت علی المرتضیٰ کو بھی موقع ملا۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ یہ نماز بھی، نماز کی رکعتیں بھی، اس کا طریقہ ادائیگی بھی، اور وضو اور اس کی کیفیت بھی، یہ ساری کی ساری جبرائیل امین کی بتائی ہوئی ہے، اور حضور نے آگے پھر امت کو وہ بتائی۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ یہ وحی کی نزول کے ساتھ ہی نماز فرض ہو گئی۔ اور تیسری چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہماری 5 گانا نماز ہے، یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان کی فرضیت آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور وہ واقعہ معراج کے بعد ہوئی، یعنی معراج پہ جانے کے بعد پھر نمازیں 2 سے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 2 نمازیں ہیں، ان کے پڑھنے کا سلسلہ ہجرت کے 2 ماہ بعد تک مدینہ منورہ میں بھی
جاری رہا، اس کے بعد رکعتوں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور نمازوں کی تعداد بھی بڑھ کے 5 ہو گئی۔ تو معراج سے پہلے یہی صبح کی نماز اور دوسری میں آپ کو کہہ رہا تھا عشاء کی نماز، اس میں وقت کا تعین آج تک محدثین نے نہیں کیا کہ وہ ظہر کا وقت تھا، عصر تھا، مغرب تھا یا عشاء تھا۔ اور ایک یہ ہے کہ لکھا بھی ہے بعض نے ویسے اپنی اپنی آراء کا کہ ایک نماز طلوع آفتاب کے بعد تھی اور ایک غروب آفتاب سے پہلے تھی، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ظہر تھی عصر یا مغرب غروب آفتاب سے پہلے کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال تو یہ کیفیت کب تک جاری رہی؟ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کے 2 ماہ تک اسی طرح۔ اچھا، یہ جو ابتداً کچھ دن تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب قریش کی مخالفت، دشمنان اسلام کو بہت زیادہ شدت پسندی پر یا حضور کو تکلیف پہنچانے پر یا بہت ہی زیادہ دشمنی پر نہیں اترے تھے، تو ابتداً حضور حرم میں جا کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے جب تک رکاوٹ نہیں بنی۔ ایک صحابی ہیں حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک روایت آتی ہے کہ میں ایک دن اپنے قبیلہ سے نکلا اور میں آ کے مہمان بنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکہ مکرمہ میں، اور میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور عطر وغیرہ خریدنے، پوری تفصیل سے یہ روایت آتی ہے، بیوی کے کپڑے اور عطر وغیرہ خریدنے آیا۔ دن کو جانا تھا بازار اور رات کو میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے مقیم ہوا۔ تو حضرت عباس بھلے سے زمانے کفر تھا لیکن حرم میں تو سب جاتے تھے، بیت اللہ کا احترام تو سبھی کرتے تھے۔ تو کہنے لگے میں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو خیر وہ مسلمان ابھی نہیں تھے لیکن حضرت عباس ہم احترام سے نام لیتے ہیں، کہ ہم دونوں حرم میں گئے، بیت اللہ گئے۔ تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو حضرت عباس مجھ سے پوچھنے لگے کہ عفیف جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہنے جی میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو عفیف کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے مجھے بتایا کہ یہ جو نوجوان آگے کھڑا نماز کی ابتدا کر رہا ہے یہ میرا برادر زادہ، میرا بھتیجا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے۔ جو خاتون ان کے پیچھے کھڑی ہیں وہ ان کی اہلیہ ہیں، اور جو بچہ کھڑا ہے وہ بھی میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ تو عفیف کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو میں بڑی نئی بات دیکھ رہا ہوں، کیا کوئی انقلاب آنے والا ہے، نیا طریقہ عبادت آ گیا، یہ تو قریش کے ہاں نئی چیز، کیا چیز ہے یہ؟ تو عفیف کہتے ہیں کہ عباس مجھے کہنے لگے یہ میرا بھتیجا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں یہ خالص آسمانی مذہب ہے، اور جو لے کے آیا ہوں وہ اللہ کا دین ہے، اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پاس اللہ کا مقرب فرشتہ جو جبرائیل امین ہے وہ وہی لے کر آتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کے پیروکاروں کی تعداد کتنی ہے، اس پہ عمل کرنے والے اور ان کو ماننے والے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو یہی 3 ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نے ان کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اب یعنی حضرت عفیف دیکھے اللہ دلوں کو جھانک کر دیکھتا ہے، کہتے ہیں مجھے اس وقت خیال آیا کہ کاش ان 3 کے بعد اللہ چوتھا مجھے بنا دے، ان 3 کے بعد اللہ چوتھا مجھے بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس وقت نماز کا پھر قبلہ کون سا تھا جب حضور نماز پڑھتے؟ تو ہاں یہ ذہن میں رکھیں نماز کا قبلہ اس وقت کعبہ نہیں تھا، اس سے پہلے قبلہ نماز کا بیت المقدس سے آ رہا تھا، جس کو بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں۔ تو بیت المقدس کی طرف لیکن حضور کیا کرتے تھے؟ حضور بیت اللہ میں تشریف لے جاتے اور بیت اللہ کو درمیان میں رکھتے اور رخ کرتے شام کے علاقے کی طرف، کیونکہ بیت المقدس جو تھا وہ شام میں تھا، فلسطین میں تھا۔ تو آپ اس انداز سے کھڑے ہوتے کہ شام کی طرف رخ ہوتا، تو جدھر سے بھی جائے بیت اللہ تو درمیان میں ہوتا تھا، تو کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور
शाम यानी बैतुल मक़दिस की तरफ या मस्जिद अक्सा की तरफ भी जो उस वक्त का किबला था। हाँ खैर वो तो उस वक्त तो ये बाब नहीं थे, उस वक्त तो यही था ना कि आप उसको सामने रख के और शाम का इलाका सामने रख के तो उसके मुताबिक वो तो फिर बाद में तामीरात में अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं हमारे। तो खैर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तज़किरतन ये बात आई तो मैंने अच्छा एक और सहाबी हैं उनका भी तज़किरा कर दिया जाए, अभी थोड़ा वक्त है। इब्तिदान इस्लाम लाने वालों में जो लोग हैं ये हजरत अम्र इब्न अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं। ये कबीला बनु जहम जो है उसके रईस थे, बहुत बड़े सरदार थे और सीरत की किताबों में इनकी कुनियत अबू नजीह भी आती है। आमतौर पर ज्यादा तज़किरा अबू नजीह के नाम से होता है, लेकिन इनका नाम अम्र इब्न अबसा था। ये खुद कहते हैं कि मैं इस तरह करता जब सफर में कहीं जाता था थोड़े से इब्तदाई हालात कि 4 पत्थर उठाता था, 3 का चूल्हा बना लेता था और जो उनमें खूबसूरत होता था उसकी पूजा करने लगता था, उसको बुत बना के उसकी पूजा, ये उसकी कैफियत थी। तो कहने लगे मैं एक दफा एक यहूदी आलम के पास गया, राहिब के पास गया या ईसाई किसी के या यहूदी आलम दोनों में किसी एक का तज़किरा, बल्कि यहूदी आलम का कहते हैं। और उनको जाके कहा कि हम तो ये कैफियत है हमारी, तो मैं तो तंग आ गया हूं कि ये पत्थर वाकयातन ना कुछ देते लेते हैं और ये खुद बेजान है और इनके अंदर क्या है, लेकिन हम और हमारी कौम और आबा व अजदाद इसी को पूजते चले आ रहे हैं, तो इससे बेहतर माबूद आप मुझे नहीं बता सकते, मैं तो तंग आ गया हूं। यानी ये वो अपनी इब्तदाई कैफियत खुद बयान करते। उस यहूदी आलिम ने फिर इन्हें कहा कि तुम वाकयातन जो कह रहे हो ये तुम्हारी सोच नहीं, हकीकत यही है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, अनकरीब एक नबी जाहिर होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि वो तेरी जिंदगी ही में जाहिर होंगे, जो बुतों को तोड़ेंगे, जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाएंगे, जो लोगों को सिला रहमी और इंसानियत के और उनके हकूक की अदायगी के हवाले से ताकीद करेंगे। तो उस पर ईमान ले आना, वो अल्लाह का इल्हामी और सच्चा मजहब होगा और वो जो रसूल होंगे वो अल्लाह के बरगजीदा रसूल और सच्चे नबी होंगे। तो उमर इब्न अबसा कहते हैं कि उस दिन से जब उसने मुझे ये खबर दी और ये बताया और ये खुशखबरी दी तो मेरे दिल में हर वक्त ये कि खुदा करे वो वक्त आए और मुझे कोई इतला मिले। और कहने लगे मैं हमेशा फिर अब जब भी कोई शख्स मक्का जाता हमारे इलाके से तो मैं कहता कि देखना कोई नई खबर तो वहां नहीं है, किसी नए वाक़े ने तो जन्म नहीं लिया, कोई ऐसी अनहोनी बात तो नहीं हो गई, किसी ने अल्लाह का रसूल होने का ऐलान तो नहीं कर दिया। जाहिर है मुझे इस चीज का बड़ा इंतजार था। तो मैं फिर एक दिन कहने लगे एक वक्त आया, अल्लाह ने मुझ तक ये खबर पहुंचा दी कि एक शख्स जो है वो मक्का में ऐसा है कि जिसने ऐलान नबूवत भी किया है और ये कहता है कि खवेश व अकारिब का ख्याल करो, सिला रहमी करो, लोगों के हकूक़ को अदा करो, बुतों की वो मजम्मत करता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने का वो हुक्म देता है। वो कहता है कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक। कहने लगे मैंने बड़ा पहले ही इंतजार में था, मैं फौरन हाजिर हुआ, हुजूर के पास आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके मैं मिला और अल्लाह अकबर, मैंने आपसे जब पूछा कि आप कौन है, आपने अपना नाम और नसब बताया, मैंने कहा आप क्या पैगाम है आपका, आपने फरमाया अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा है। तो मैंने पूछा आप पर ईमान कितने शख्स लाए हैं अब तक? तो हजूर ने फरमाया एक आज़ाद और एक गुलाम। मैंने कहा वो कौन? कहने लगे एक अबू बकर और एक ज़ैद इब्न हारिसा ईमान लाए, यानी बड़े बड़ों का नाम लिया, मर्दों का नाम लिया। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं भी आपके इस काफिले में शामिल होना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया, बैत ली, कलमा पढ़ाया, इस्लाम और ईमान में दाखिल हो गए। तो अमर इब्न अबसा कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कहा या रसूलल्लाह आज से मेरा भी वही काम है जो आपका काम है, मुझे कबूल फरमाए और मैं मुस्तकिलन हिजरत करके यहाँ आता हूँ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर ने फरमाया
عمر مجھے تیرے اسلام لانے کی بڑی خوشی ہے، میرے ابھی بڑی مصیبت اور کٹھن مراحل آنے والے ہیں اور تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ حضور کی رحمت اللہ عالمین ہی دیکھیں کس قدر آپ شفیق تھے اور کس قدر اس وقت بھی آپ کو امت کا لحاظ تھا۔ فرمایا کہ جو کٹھن حالات آنے والے ہیں تم اس کا تحمل، اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، تم اپنے وطن لوٹ جاؤ، اور جب خوشخبری سننا کہ اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا ہے، اقتدار دے دی ہے اور اسلام غالب آ گیا ہے، تو تم پھر واپس آ جانا۔ تو عامر ابن ابسا کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر ایک وقت آیا، کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں ایک اسلامی ریاست گویا وجود میں آ گئی ہے، اللہ نے اسلام کو غلبہ اور حفاظت اور امن عطا فرمایا ہے۔ تو فرمانے لگے میں پھر دوبارہ گیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملا، اور یقینی بات ہے کہ اب اس واقعے کو کہتے ہیں کہ کم از کم 17-18 سال یقیناً بیت چکے تھے۔ تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پہچانا؟ فرمایا ہاں وہی تو ہو جو اس دن آئے تھے اور میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور میں نے کہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ، ابھی تم مصائب اور مصیبتوں کو برداشت۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے مجھے گویا کلمہ ایک طرح پڑھایا، پھر مجھے کچھ باتوں کی تلقین کی، اور پھر یہی ہمارے ابن ابسا پھر خیر ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ بھی، یعنی ابتدا نہیں چلے گئے تھے مدینہ منورہ میں جب حضور نے اسلامی ریاست قائم کی تھی، تو یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ خیبر میں شریک ہوئے، اور یہاں تک کہ ان کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو خیر میں تذکرتاً چاہ رہا تھا کہ کچھ صحابہ کے حالات میں سے ان کا تذکرہ کر دیا جائے کہ جنہوں نے اولین مومن ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وقت دیکھا کہ جب ابھی ابتلا، آزمائش اور مصائب کی ابتدا ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے باقی واقعات انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ جمعرات کو تفصیل کے ساتھ، اور میں کوشش کروں گا کہ اب ذرا سیرت کو سمیٹا جائے اور بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے رمضان شروع ہونے سے پہلے بڑا حصہ سیرت کا اگر مکمل نہ بھی ہو سکے تو چیدہ چیدہ اور اہم واقعات، اصل میں اس ابتدائی حصے میں اس لیے بھی تفصیل میں جانا پڑا کہ یہ 40 سالہ آپ کی زندگی کا دوران تھا، اور پیدائش سے لے کے اس میں ارہاسات، معجزات اور سارے حالات بھی بیان کرنے تھے۔ آگے تو پھر مکی اور مدنی دور کے جو اہم اہم واقعات ہیں انشاءاللہ ان کو اور اس کے پس منظر کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت کے تمام گوشوں سے استفادے اور عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔